بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب بھی گھر سے نکلو بوضو ہو کر نکلو اور راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کیا پتا کہ گھر واپس لوٹو گے یا نہیں، کیونکہ موت برحق ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے۔ صبح جب آپ ناشتہ کریں تو پرندوں کو بھی یاد رکھا کریں، روٹی کا چوتھائی حصہ ان کو دے دیا کریں، صدقہ بھی ہو جاتا ہے اور رزق میں برکت بھی۔ گھر میں چھوٹا سا باغیچہ ہو تو انسان قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہو سکتا ہے۔ اس باغیچہ میں قسم قسم کے پھولوں کے رنگ، قسم قسم کی خوشبوئیں اور پتوں کے مختلف ڈیزائن، آپ کو بنانے والے کا خیال ذہن میں ضرور آتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھولوں کی ان خوشبوؤں کو سونگنے سے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور خوشبو سونگ کر انسان کو راحت بھی ملتی ہے، ایک ایسا سکون جو کسی اور چیز میں نہیں۔ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ اپنے منہ و زبان کو ذکر کا عادی بنائیں تاکہ وہ چلتی رہے، اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے۔ تیزابیت اور معدے کی گیس سے بچاؤ کے لیے مصالحے، بازاری کھانوں، بیکری کی بنی ہوئی چیزوں اور بازاری مشروبات سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ ان کے استعمال سے آپ کو تیزابیت اور معدے کی گیس کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج ہی ان باتوں پر عمل کر کے آنے والے کل کو سدھاریں۔ سبزی ہو یا سالن، ان میں سرکہ اور لیموں ضرور ڈال کر کھائیں تاکہ آنتوں کی صفائی ہونے میں مدد مل سکے۔ کیلا کھا کر اس کے چھلکے ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ بڑی مفید چیز ہے۔ کیلے کے چھلکے اگر دانتوں پر مسل دیں تو دانتوں کی صفائی ہو کر دانتوں میں موتیوں جیسی نکھار آ جاتی ہے، جو آپ کی شخصیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر دانت میلے کچیلے اور پیلے ہوں گے تو آپ کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی شخصیت پر توجہ دے کر دوسروں کا دل جیت لیں۔ کیلے کے چھلکے خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر محفوظ کر لیں۔ اس پاؤڈر میں دودھ ملا کر چہرے پر لیپ کریں تو بھی آپ کا چہرہ صاف ستھرا ہو جائے گا، بجائے مہنگی کریمیں لگانے کے جو آپ کو قدرتی حسن نہیں دے سکتی، جتنا ایک قدرتی چیز استعمال کرنے سے آپ کے حسن کو دوبالا کیا جا سکتا ہے۔ خوبانی کا استعمال نزلہ، زکام اور گلے کی خراش میں مفید ہے۔ خشک خوبانی کے چند دانے کھائیں اور نیم گرم قہوہ پی لیں، آپ کا نزلہ، زکام اور گلے میں خراش کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سالن بناتے وقت اس میں نمک تھوڑا ڈالیں، کیونکہ اگر زیادہ ڈل جائے تو اس کا علاج مشکل ہے اور سب کھانا ضائع ہو جائے گا۔ کم ڈالیں اور کھانے کے وقت اگر کمی محسوس ہو تو نمک دانی کا استعمال کر کے ذائقہ درست کر سکنے میں آسانی ہوتی ہے۔ صبح نیند سے بیداری کے فوراً بعد اٹھ کر چہل قدمی کرنے سے گریز کریں، بلکہ تھوڑا بیٹھ کر اپنے جسم کو نارمل کریں، پھر آہستہ سے اٹھ کر چہل قدمی کا آغاز چھوٹے قدموں سے کریں، بدن میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ گرمی کے موسم میں جب گرمی زیادہ لگنے لگے تو کسی بھی صورت اپنے کپڑوں کو گیلا کر کے رات نہ سوئیں، اس سے جسم کے درجہ حرارت کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن خارش کی بیماری کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے سونف کے منہ میں ڈال دیا کریں، ایک ٹکٹ میں دو مزے ہوں گے، ایک تو منہ سے خوشبو اچھی آئے گی، دوسرا ہاضمہ بھی اچھا ہوگا۔ جب ہاضمہ اچھا ہو تو سمجھو کہ کوئی بیماری نہیں، سب بیماریوں کی جڑ معدے میں ہے۔ معدے کو اچھا رکھو گے تو کسی قسم کی بیماری نزدیک نہیں ہوگی۔ ٹھنڈے پانی کا پینا ہارٹ اٹیک کو دعوت دینا ہے، اس لیے اپنی جان پر ظلم نہ کریں اور اس ٹھنڈے پانی کو پل کی پیاس بجھانے پر ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی رگوں میں خون کو جمنے میں مدد دے کر آپ کی زندگی کو لے سکتا ہے۔ لہٰذا نارمل یا نیم گرم پانی سے اپنے آپ کو عادی بنائیں تو نہ بیماریاں رہیں گی اور نہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔
جمعہ کی نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کپڑوں پر خوشبو لگا لیا کریں۔ صبح سویرے گھر کی صفائی کر لینے سے گھر صاف ہو جاتا ہے اور انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے جسم کو چست و سڈول رکھنا ہے تو پھلوں کا استعمال بڑھا کر روٹی چاول کی مقدار کم کریں۔ چاول زیادہ کھانے سے موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی اچانک سے لگ جائے تو تھوڑی سی مصری منہ میں رکھ دیں، کھانسی آنا ختم ہو جاتی ہے۔ جب پیشاب کی حاجت ہو تو جلدی سے کیا کریں تاکہ فاسد مادے جسم سے خارج ہوں، ورنہ یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد قدرے گڑ منہ میں ڈال لیا کرو کہ خوراک اچھی طرح ہضم ہوگی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو پھٹنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدن میں وٹامن سی کی کمی آ جاتی ہے تو ایڑیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھٹی ہوئی ایڑی کبھی کبھار تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ایڑی کو نارمل کرنے کے لیے گرم پانی میں نمک، لیموں اور زیتون کا تیل شامل کر کے 15 منٹ کے لیے پاؤں کو اس پانی میں رکھیں تاکہ نرم ہو جائیں۔ پھر کسی پتھر پر ایڑی رگڑیں یا پتھر کو ایڑی پر رگڑیں تاکہ سخت پن والا حصہ نرم پن میں تبدیل ہو جائے۔ اس کے بعد پاؤں پر تیل لگائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی کے گھر مہمان بن کر جاؤ تو وہاں کم سے کم وقت رہنا تاکہ ان کا معمول خراب نہ ہو سکے۔ پیٹ میں درد کی صورت میں لہسن کے رس میں قدرے نمک چھڑک کر پی لیں تو درد ختم ہوگا۔ روغن کے دھبے اگر فرش پر لگ جائیں تو مٹی کا تیل ان دھبوں کو ہٹانے میں اکثر کا کردار ادا کرتا ہے۔ تھوڑا سا تیل کسی کپڑے پر لگا کر نشانات پر رگڑو تو دھبے دور ہو جائیں گے۔ پھولوں کو زیادہ دیر تازہ رکھنے کے لیے پانی میں تھوڑی سی چینی اور ایک کھجک بیکنگ سوڈا شامل کر کے اس میں پھولوں کو رکھ دیں، تر و تازہ رہیں گے۔ فریج کے اندر بدبو کو ختم کرنے کے لیے ایک پیالے میں بیکنگ سوڈا رکھ دیں، یہ بدبو کو جذب کر لے گا۔ چمچوں اور کانٹوں کی چمک بڑھانے کے لیے انہیں نمکین پانی میں 10 منٹ کے لیے بھگو دیں، پھر دھو لیں۔ کپڑوں میں جھریاں دور کرنے کے لیے انہیں ہلکے گرم آئرن سے استری کریں یا ہلکے بخارات کے ساتھ کپڑوں کو بھگوئیں۔ اگر آپ کو چکن جلد پکانا ہے تو اسے تھوڑا سا سرکہ یا لیموں کے رس میں میرینیٹ کر لیں، یہ پٹھوں کو نرم کر دے گا۔ جوسر یا بلینڈر کے پیالے میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اچھی طرح صاف کریں، اس سے باقی بچ جانے والے ذائقے اور بدبو کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے کھلونوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں گرم پانی اور تھوڑے سے سفید سرکہ کے ساتھ دھوئیں۔ کچن کے چولہے کی چربی کو صاف کرنے کے لیے ایک پیالے میں بیکنگ سوڈا اور پانی کا پیسٹ بنا کر لگائیں، پھر دھو لیں۔ کٹے ہوئے پھلوں کے رنگ کو برقرار رکھنے کے لیے ان میں تھوڑا سا لیموں کا رس لگا لیں۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو کافور کو ناریل کے تیل میں ملا کر اس تیل کو خارش والی جگہ لگائیں تو 1 ہفتے کے اندر خارش ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے باسی ذائقے کو دور کرنا ہو تو اس میں تھوڑا سا دودھ یا دہی ملا دیں تاکہ ذائقہ متوازن ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔